السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آگے بڑھنے سے پہلے میری گزارش ہے ان تمام حضرات سے جو اس وقت ہمارے درس کو اپنے واٹس ایپ پر، انسٹاگرام، فیس بک یا یوٹیوب پر سن رہے ہیں، اگر آپ میں سے کسی نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ادباً گزارش ہے کہ ابھی آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس درس کو لائک بھی کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ کے ذریعے کمنٹ بھی کریں، اور اس کار خیر کا آپ بھی حصہ بننے کے لیے اس درس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کے لیے آپ اسے اپنے دوست احباب تک ضرور پہنچانے کی کوشش کریں۔ حکایت نمبر 73۔ ایک خوبصورت عورت اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک عورت حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے پاس آ کر کہنے لگی، میرا شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا، اگر اس وقت اس کے نکاح میں 4 عورتیں نہیں ہیں تو اسے دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ عورت نے کہا، اے جنید، اگر غیر مرد کو عورتوں کی طرف دیکھنا جائز ہوتا تو میں اپنا چہرہ کھول کر آپ کو دکھاتی تاکہ آپ مجھے دیکھ کر کہتے کہ جس کے نکاح میں میرے جیسی خوبصورت عورت ہو اسے میرے سوا دوسری عورت کی طرف رغبت کرنا لائق ہے کہ نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ عورت کی یہ بات سن کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کسی نے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا، میرے ذہن میں اس وقت یہ خیال آیا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، اگر کسی کو مجھے دیکھنا جائز ہوتا تو میں اپنا حجاب اٹھا کر اس پر ظاہر ہو جاتا کہ وہ مجھے دیکھ لے، پھر اس وقت معلوم ہوتا کہ جس کا مجھ جیسا رب ہو اس کے دل میں میرے غیر کی محبت ہونی چاہیے کہ نہیں۔ سبق: سچا مسلمان وہ ہے جو اپنے دل میں خدا کی محبت رکھے اور کسی غیر یعنی بت وغیرہ دنیا کی محبت دل میں نہ آنے دے، اسی کے رسول کی اطاعت کرے، اسی کے نظام کو اپنائے اور اسی کے احکام پر چلے۔ جو لوگ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے قانون و نظام سے منہ موڑ کر کسی دوسرے ملک کے لیڈر و نظام کو اپناتے ہیں، وہ اپنے خدا کی جلالت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اس کے قانون و نظام کی برکت سے ناآشنا ہیں۔ اے کاش ان پر اپنے رب کی شان ظاہر ہو جاتی تو وہ کبھی کسی دوسرے کے نظام کی طرف مائل نہ ہوتے۔ مولانا رومی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، ایک آوارہ آدمی ایک عورت کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ عورت نے جو دیکھا کہ کوئی آوارہ اس کا پیچھا کر رہا ہے تو مڑ کر اس سے پوچھنے لگی، کیا بات ہے جو تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ وہ بولا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اس لیے تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ عورت بولی، اگر محبت کرنی ہے تو میری چھوٹی بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اور وہ دیکھ میرے پیچھے آ رہی ہے، اس سے محبت کر۔ آوارہ آدمی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عورت نے زور سے ایک لات ماری اور کہا، جھوٹے عاشق، دعویٰ میری محبت کا اور دیکھتا دوسری طرف ہے، جاؤ تمہیں آزما لیا، تم آوارہ آدمی ہو، سچے عاشق نہیں۔ اسی طرح جو شخص کلمہ پڑھتا ہو، لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دیکھتا ہو کسی اور لیڈر و نظام کی طرف تو جان لیجئے وہ ناکارہ آدمی ہے اور جھوٹا مسلمان۔ دعوی اسلام میں سچے ہو گر، دعوی اسلام میں سچے ہو گر، غیر کی جانب اٹھے پھر کیوں نظر۔ حکایت نمبر 74۔ ایک فاحشہ عورت۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی کے مبارک زمانے میں ایک فاحشہ عورت ایک سجے ہوئے بالا خانے پر رہتی تھی اور عیاش لوگ اس کے پاس آ کر راتیں گزارتے تھے اور وہ اپنی دین و دنیا وہاں جا کر برباد کرتے تھے۔ ایک روز شام کے وقت حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی خود اس کے دروازے پر جا بیٹھے۔ جو لوگ بھی اوپر جانے کے لیے وہاں آتے آپ کو دیکھ کر واپس چلے جاتے تھے، جس کی وجہ سے اس رات اس عورت کے پاس کوئی بھی نہیں آیا۔ اس نے اپنی لونڈی سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، آج تمہارے دروازے پر بایزید بیٹھے ہیں، جو آتا ہے انہیں دیکھ کر واپس چلا جاتا ہے۔ فاحشہ عورت نے کہا، جا انہیں اوپر بلا لا۔ وہ انہیں اوپر لے آئی۔ فاحشہ عورت نے کہا، جناب کہاں آپ اور کہاں میں؟ آپ کا بھلا مجھ سے کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا، آج کی رات میں یہاں رہوں گا۔ وہ بولی، میری فیس 200 اشرفیاں ہیں۔ آپ نے 200 اشرفیاں جیب سے نکال کر اسے دے دیں اور فرمایا، جو میں چاہوں تجھے وہ کرنا ہوگا۔ اس نے کہا، مجھے منظور ہے۔ آپ اپنے ساتھ کپڑوں کا ایک نیا جوڑا لے کر آئے تھے۔ آپ نے فرمایا، اپنے کپڑے اتار کر یہ کپڑے پہن لو۔ اس فاحشہ عورت نے آپ کا لایا ہوا جوڑا پہن لیا۔ آپ نے فرمایا، آپ 2 قدم آگے بڑھو۔ وہ آگے بڑھی تو آپ نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا، الہی میں نے اس عورت کے ظاہر کو بدل کر نیک کر دیا ہے، اب تو اس کے باطن کو بدل کر نیک کر دے۔ پھر آپ نے کہا، میرے یہ کپڑے اتار دے۔ بولی، معاذ اللہ، اب میری طبیعت وہ نہیں رہی، میں بارگاہ الہی میں سچے دل سے توبہ کر چکی ہوں۔ مجھے فراق کے بعد وصال، غضب کے بعد رضا مل گئی ہے۔ آپ میرے لیے دعا کرتے رہیے، خدا مجھے استقامت عطا کرے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی اسے چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے سال اسے کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے پایا۔ سبق: عورت کا معنی قابل حجاب اور چھپانے کی چیز ہے۔ عورت اگر عریانی پسند اور عیاشی کا باعث بن جائے تو ایسی عورت قوم کے لیے ننگ و عار ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے وجود سے لوگ برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ جس رات حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی اس فاحشہ عورت کے دروازے پر جا بیٹھے، اس رات کئی لوگ برائیوں سے بچ گئے، اور ان اللہ والوں کی نگاہ کرم سے انسان کی کایا پلٹ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ فاحشہ عورت پر جو نگاہ کرم آپ نے فرمائی، اسے اپنے کپڑے پہنا کر اس کا ظاہر بدل دیا، اس کا باطن بھی بدل ڈالا، اور جس کے گرد عیاش لوگ طواف کرتے تھے اسے کعبہ شریف کا طواف کرنے میں مشغول کرا دیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے بہت خوب لکھا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ چند نئی حکایات کے ساتھ کل کے ایپیسوڈ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔
اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔